ناظرین، کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ دوستو، زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنانے سے اور سب سے بڑھ کر برداشت کرنے سے۔ جو عورت مردوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے نہایت باریک اور تنگ لباس پہنتی ہے، وہ جنت میں جانا تو دور، اس کی خوشبو سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ جو عورت مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہے، ایسی عورت نبی کی لعنت اپنے اوپر واجب کر لیتی ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور پاگل پن پیدا کرتا ہے۔ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال ہرگز نہ کیا کریں، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ پرانی چیزوں کا غائب ہو جانا نئی نعمتوں کے آنے کی خوشخبری ہے۔ اگر زیادہ پسینہ آنے لگے تو جان لو کہ آپ کے لیور میں گرمی کی شکایت پیدا ہو چکی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور پاگل پن پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، اپنے راز کسی پر ظاہر نہ ہونا اللہ کی حفاظت کی علامت ہے۔ انسان کا بنا وجہ رونا دل کے پاک ہونے کی نشانی ہے۔ دنیا سے اچانک بے وجہ دل بھر جانا اچھی موت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ گناہوں کے بعد دل کا بے چین ہونا سچی توبہ ملنے کی نشانی ہے۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو، وہ چیز بری نظر سے محفوظ رہے گی۔ اذان کی آواز سن کر دل کا کانپنا ایمان کی تازہ ہونے کی علامت ہے۔ کسی بے وجہ صدقہ دینے کا دل کرنا آنے والی مصیبت کو ٹالنے کی علامت ہے۔ ناظرین، اگر پیشاب کرتے وقت جلن ہو تو جان لو کہ تمہارا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے۔ اگر ہاتھوں میں پسینہ آئے بغیر تھرتھراہٹ ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا تھائرائیڈ خراب ہے۔ ہڈیوں سے کڑاکے کی آواز آتی رہے تو جان لو تمہارے جوڑوں میں چکناہٹ ختم ہو رہی ہے۔ اگر چہرے پر بے وجہ بال اگ آئے تو سمجھ لو تمہارے ہارمونز میں ضرور کوئی خرابی ہے۔ ناک کے بال بار بار گرنے لگے تو جان لو کہ تمہارے جسم میں زنک کی کمی ہے۔ اگر سونے کے بعد منہ سے لار بہے تو سمجھ لو کہ تمہارا سانس لینے کا سسٹم بند ہے۔ اگر پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو کہ تمہارا معدہ تیزابیت کا شکار ہے۔ اگر کھانے کا ذائقہ اچھا نہ لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے منہ میں بیکٹیریا بڑھ گئے ہیں۔ اگر انگلیوں کے ناخن نیلے پڑ جائیں تو جان لو کہ تمہارے خون میں آکسیجن کی کمی ہے۔ سر کے ایک طرف درد ہو تو جان لو کہ تمہاری شریانیں سکڑ رہی ہیں۔ بدن میں بلا سبب درد ہونا گناہوں کی معافی کی نشانی ہے۔ جب کسی پر بنا وجہ غصہ آئے تو یاد رکھو اس وقت ہی خود کی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ کسی پریشانی میں صبر کا آ جانا اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ خواب میں سفید لباس دیکھنا پاکیزگی کی علامت ہوتی ہے۔ سجدے میں آنسوؤں کا بہنا دعاؤں کے قبول ہونے کی خوشخبری ہے۔ لمبے بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، آنکھوں کے نیچے سے حلقے بن جائیں تو جان لو کہ تمہارے گردے تھک گئے ہیں۔ اگر دانت صبح کھٹے لگیں تو سمجھ لو کہ تمہارا جگر کمزور ہو رہا ہے۔ اگر بال تیزی سے گر رہے ہوں تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں وٹامنز کی کمی ہے۔ ناظرین، بدن پر اگر روز سوئیاں چبھنے لگیں تو جان لیں کہ یہ جادو کی پکی نشانی ہے۔ اگر بائیں ہاتھ کا ناخن اچانک سیاہ ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تمہاری موت قریب ہے۔ زبان پر چھالے ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ کمر کی ہڈی کمزور ہونے لگی ہے۔
خالی پیٹ ہچکی آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں قبض ہونے والی ہے۔ ناظرین، کسی کا اچانک مہربان ہو جانا اللہ کی مدد کا ذریعہ ہوتا ہے۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور پاگل پن کی بیماری میں نہیں پڑتا۔ گھر کا بار بار خراب ہو جانا روحانی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر میں بچوں کی مسکراہٹ گھر میں رحمت کے نازل ہونے کی نشانی ہے۔ کائنات میں اچانک خاموشی کا چھا جانا اللہ کے فرشتوں کے گزرنے کی علامت ہے۔ ناظرین، اگر خوش ہو تو آہستہ ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے۔ اگر غمگین ہو تو آہستہ رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی اداسی میں نہ بدل جائے۔ زندگی میں بار بار صبر کا آنا روحانی ترقی کی علامت ہے۔ کسی کی برائی سن کر بے چین ہونا ایمان کے مضبوط ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں روشنی دیکھنا دین کی ہدایت ملنے کی نشانی ہے۔ کسی نیک انسان کا خواب میں آنا زندگی میں برکت ہونے کی علامت ہے۔ بار بار موت کا خیال آنا گناہوں سے توبہ کی دعوت ہوتی ہے۔ سچی دعا کے بعد سکون کا آنا دعا کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ کسی بے گناہ کی مدد کرنا گناہوں کی معافی کی وجہ بنتی ہے۔ دل کا تنگ ہو جانا اللہ سے دور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ دعا کرتے وقت آنکھ کا بھر آ جانا دعا کی سچائی کی علامت ہے۔ چھوٹی خوشیوں کا ملنا شکر ادا کرنے کی علامت ہے۔ خواب میں قرآن پاک دیکھنا ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ لگاتار ناکامیوں کا سامنا کرنا بڑی کامیابی قریب ہونے کی نشانی ہے۔ رکاوٹوں کے باوجود کام کا مکمل ہونا اللہ کی مدد شامل ہونے کی نشانی ہے۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جان لو کہ تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ ہاتھوں میں اگر کپ کپی ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے اعصاب کمزور ہیں۔ اگر سانس پھولنے لگ جائے تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑے صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ جلد کے زخم بھرنے میں دیر لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا امیونٹی سسٹم کمزور ہے۔ اگر نیند نہ آئے تو جان لو کہ تمہارا دماغ کسی پریشانی میں ہے۔ پٹھوں میں اگر کھچاو ہو تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں میگنیشیم کی کمی ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بنی رہتی ہو تو جان لو کہ تمہارا کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ ہونٹ اگر پھٹے رہتے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ ناک سے اگر خون آئے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بہت ہو گیا ہے۔ کمر میں اکڑن ہونے لگے تو جان لو کہ تمہاری ہڈیاں کیلشیم کی کمی کا شکار ہیں۔ اگر سر میں اکثر درد رہنے لگے تو سمجھو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے۔ پاؤں میں ہمیشہ سوجن رہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل کمزور ہو۔ ہاتھوں کی انگلیاں اگر سن ہو جائیں تو سمجھ لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، نرگس کا پھول سونگھنے سے کوڑھ، پاگل پن اور زکام جیسی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ دعا کے بعد دل کا ہلکا ہو جانا گناہوں کے معاف ہونے کی نشانی ہے۔ کسی برائی سے دل کا ہٹ جانا ایمان کی ہدایت کی طرف اشارہ ہے۔ کسی کی ایک ہی بات پر دل کا جم جانا اللہ کا خاص پیغام ہو سکتا ہے۔ وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق ملنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہونا دل میں سچا ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ بغیر ضرورت کے دعا مانگنے کا دل کرنا اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سن رہنے لگے تو جان لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ اگر پیشاب کی بدبو تیز ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں کوئی انفیکشن ہے۔
اگر پیٹ پھلا رہے تو جان لو کہ تمہاری آنتیں گیس سے بھری ہوئی ہیں۔ اگر سونگھنے کی طاقت کم ہو تو جان لو کہ تمہارے دماغ کی نسیں کمزور ہیں۔ ناک کی نوک پر اگر دانے نکل آئے تو سمجھ لینا تمہارا ہارمونل بیلنس خراب ہو رہا ہے۔ عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہونا ہارمون کا بیلنس خراب، وزن بڑھنے، خاندانی ڈی این اے منتقل ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کانوں کے اندر کھجلی ہونا یادداشت کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔